اردو خبر کے معزز دوستوں، حال ہی میں ماہرین ارضیات اور سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسے خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹس کے مطابق ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور آئندہ ہوا بھی تو اتنے ہی عرصے بعد ہوگا، یعنی تقریباً 400 سال بعد۔ اس سورج گرہن کے بارے میں کی گئی پیشگوئی کے بعد دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس سورج گرہن کے دوران امریکہ میں کم از کم 7 سے 8 مقامات زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس اس پوزیشن میں آ جائیں گی کہ وہ کسی بھی وقت آپس میں رگڑ کھا کر اوپر اٹھ جائیں گی، جس سے زلزلے آئیں گے۔ جیولوجسٹ کا اندازہ ہے کہ زلزلوں کا یہ سلسلہ نہایت ہی شدید نوعیت کا ہوگا جو بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ ناظرین، اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے تصویر کا رخ پوری طرح سے بدل دیں گے۔ سائنسدانوں کی پیشگوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے رمضان المبارک میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی ہیں، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان المبارک آئے گا اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ قیامت سے پہلے کا وہی رمضان ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے آخری رمضان میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسی آواز گونجے گی جس کے ماخذ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اتنے ہی اندھے بھی ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد اسی رمضان المبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جسے پوری دنیا میں تباہی کی گونج پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری معرکہ لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انہی دنوں میں ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور خبر امریکہ کے جیولوجیکل سروے کی طرف سے شائع کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلوں کی زد میں ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو اس کی شدت ریکٹر سکیل پر 7 سے 8 کے درمیان ہوگی، اور زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ زلزلے امریکہ کے علاوہ دنیا بھر میں اور بھی کئی مقامات پر آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے فلپائن میں بھی ایسی عجیب و غریب علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ امریکی ماہر ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ فالٹ لائن پر موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں ایک طرف سائنسی حلقوں کی طرف سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ 8 اپریل 2024 کے دن ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا اور زلزلے بھی متوقع ہیں، وہیں مسلمانوں کے لیے یہ بات اپنی جگہ تشویشناک ہے کہ رمضان المبارک میں ایسے سورج گرہن کا ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ اگر یہ حالات ہو بہو اس حدیث پر پورا اترنے جا رہے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جب کفر و حق کی آخری جنگ چھڑ جائے گی اور دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے عین مطابق اس سورج گرہن کے بعد دنیا بھر میں حادثات اور قدرتی آفات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کے ساتھ دنیا تباہی کے رخ پر چلی جائے گی۔ پیارے ساتھیوں، سورج گرہن کے حوالے سے آپ کو اس کے سائنسی پہلوؤں سے آگاہ کرتے چلیں کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند اپنی نارمل گردش چھوڑ کر زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پر جبکہ چاند اور سورج ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر آ جاتے ہیں۔ چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا، اور اسی منظر کو سورج گرہن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک طرف ہو جائیں اور زمین دوسری طرف ہو تو سورج اور چاند کی کش ثقل اکٹھی ہو کر
زمین پر موجود سمندروں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے، جس کے نتیجے میں ہائی اور لو ویوز پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہم مد و جزر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی ایک ضروری پہلو ہے کہ زمین پر اثر انداز ہونے والی چاند اور سورج کی یہ مشترکہ کش شکل صرف پانی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ یہ زمین کی چٹانوں اور اس کے مرکز میں موجود مائع لاوے اور کھولتے ہوئے آتش فشانی میگما پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ انہی اثرات کی وجہ سے جب ایسا سورج گرہن ہوتا ہے تو دنیا بھر میں کئی جگہوں پر زلزلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جس کا رخ اس سورج گرہن کے دوران چاند اور سورج کی طرف ہو، اس حصے میں زیادہ زلزلے آ سکتے ہیں۔ چاند اور سورج کی کش شکل ایک ساتھ مل کر زمین کی تہوں میں موجود لاوے کو اوپر کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کے شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی منظر ہے بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغامبر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، بحیثیت مسلمان ویسے تو ہمیں ہر لمحہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی ہر شخص کے لیے غیر متوقع ہے۔ جس کی زندگی کا اختتام ہو گیا اس کے لیے قیامت ہی ہے، لیکن باقاعدہ دنیا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جانا اصل قیامت ہے، جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ دجال اپنے ظہور کے بعد لوگوں کو کچھ اس طرح سے ورغلائے گا اور اپنے آپ کو ایک ایسے مسیح کے روپ میں پیش کرے گا کہ کمزور ایمان والے مسلمان اس کی پیروی میں لگ جائیں گے، اسے حضرت عیسیٰ کا ہی ایک روپ سمجھتے ہوئے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیں گے۔ پیارے ساتھیوں، دنیا کے حالات چاہے کسی رخ پر بھی چلے جائیں، مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی یہ پیشگوئی کسی بھی طور غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات جیسے احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں وہ ہو کر رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ یہی رمضان المبارک ہے یا آنے والے سالوں کا کوئی رمضان ہے، اس کے متعلق رب کائنات کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، لیکن ہمیں دونوں ممکنات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ وہ رمضان نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہی رمضان ہو جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو پھر اس سورج گرہن کے ساتھ زلزلے اور پھر قدرتی آفات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کے بعد اس کائنات کا اختتام زیادہ دور نہیں ہوگا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر لمحہ آخرت کی تیاری کی توفیق دے، اور اگر ہم اس دور میں ہوں جہاں حق و باطل کی جنگ چھڑ جائے تو ہمیں حق کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔